حضرات مومنین السلام علیکم۔ اس وقت ہم ایک 40ویں کی مجلس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور یہ 40ویں کی مجلس برائے ایصال ثواب ڈاکٹر مورخ حسین رضوی ابن فروخ حسین رضوی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مومنین کے درمیان منعقد کی گئی ہے کہ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ مسلسل یہ وبا اور یہ بلا بڑھ رہی، اور آج بھی ہمارے شہر میں لاک ڈاؤن ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں چاردہ معصومین کے تصدق میں کہ پروردگار اس کرونا جیسی وبا کو جلد سے جلد دفع کرے، اور یقیناً یہ غیروں کے لیے عذاب ہے اور مومنین کے لیے ایک امتحان ہے۔ یقیناً ہم کو اس ایگزام کو پاس کرنا، اور کیونکہ ایام عذاب بھی بہت نزدیک آ چکے ہیں اور ہماری زندگی وابستہ ہے غم سید الشہداء سے، اور یقیناً ہمارے دل بڑے آسردہ ہیں کہ یہ حالات ایسے ہیں کہ ہم باقاعدہ طور پر جو فرش عزا بچھانے کا طریقہ ہے، جو سلیقہ جو ہمارے بزرگوں نے، ہماری تہذیب نے، ہمارے کلچر نے ہم تک پہنچایا ہے، ہم اس کا پوری طرح سے اس کو نبھا نہیں پا رہے ہیں۔ ایسے جو حالات ہو رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کسی بھی طرح سے یہ حالات دور نہیں ہوں گے۔ بہرحال یہ ایک مومنین کے لیے یقیناً امتحان کی گھڑی، اور ہم پروردگار سے بتصدق چاردہ معصومین بالخصوص شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حضور دعا گو ہے کہ پروردگار اس وبا کو ہمارے شہر سے، ہمارے ملک سے، اور جہاں جہاں پر بھی یہ وبا ہے اس کو زائل کرے، ختم ہو، تاکہ جو فرش عزا بچھانا ہے، جس طرح سے محرم منانا ہے، سب کو اب فکر ہو رہی ہے کہ محرم کس طرح سے ہوگا، عزاداری کس طرح سے ہوگی، نوحہ مجلس کس طرح سے ہوگا، جو جلوس ہائے عزا محرم کے حوالے سے برآمد ہوتے ہیں وہ کس طرح سے برآمد ہوں گے۔ یقیناً یہ سوچنے چاہیے، لیکن ایک بات مومن کے ذہن پر میں ضرور رہنا چاہیے کہ یہ وعدہ خدا ہے، کسی خاکی انسان کا وعدہ نہیں کہ عزا ایسی ہوگی، یہ وعدہ خدا شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہے، پروردگار کا، کہ تمہارے بچوں پر ایک ایسی قوم پیدا کروں گا جو تمہارے جوانوں پر ان کے جوان روئیں گے، اور تمہارے بزرگوں پر ان کے بزرگ روئیں گے۔ بہرحال یہ سلسلہ انشاءاللہ تا قیامت تک جاری رہے گا، اور یہ وبا کے حوالے سے اگر کچھ پریشانیاں آ رہی ہیں تو انشاءاللہ ہمارے علماء اس سلسلے میں ضرور کوشش کریں گے، اور کوئی نہ کوئی راہ حل نکالا جائے گا، راہ حل سامنے ضرور آئے گا کہ کس طرح سے ہم یہ 2020 کا جو محرم ہے، یعنی محرم 1442 ہجری، ہم کس طرح سے منائیں۔ یہ باتیں بھی آپ کے گوش گزار کرنا ضروری تھی، اور بہرحال ان سب باتوں سے آپ بھی آشنا ہیں، اور ہم بھی دعا گو ہیں، اور آپ سے بھی گزارش ہے ویورز کہ آپ بھی دعا گو رہے کہ ہم جس طرح سے محرم کرتے تھے، پروردگار کو جس طرح کے وسائل پیدا کر دے کہ ہم اسی طرح سے محرم منائیں۔ یہ باتیں بھی آپ تک پہنچانا ضروری تھی اس مجلس کے حوالے سے، اور یہ بھی ایک ایصال ثواب کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور اس وقت کی مجلس کو خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب مجلس کو خطاب فرمائیں گے، اور یہ مجلس جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی بتا دیا کہ مجلس چیلوم ہے، 40ویں کی مجلس ہے ڈاکٹر مورخ حسین رضوی صاحب ابن فروخ حسین رضوی، اور اس مجلس کو آرگنائز کیا ہے جناب پرویز حسن رضوی صاحب نے، ڈاکٹر فہیم حسین رضوی صاحب نے، اور ڈاکٹر سیماب حسن رضوی صاحب نے، وہ ان کے تمام جملہ اہل خانہ نے اس مجلس کو باقاعدہ طور پر حالات کے پیش نظر رکھتے ہوئے آن لائن مجلس کا آغاز کیا ہے اور انعقاد کیا ہے۔ اور باقاعدہ طور پر ہم مجلس کے آغاز کے لیے گزارش کرتے ہیں محترم قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام ربانی سے باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووزع الميزان ألا تطغوا في الميزان،
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَزَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ والنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِّن نَّارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّنْ آلَائِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. जज़ाकल्लाह मोहतरम क़ारी नदीम नजफ़ी साहब, आपने बेहतरीन तरीक़े से बेहतरीन सलीक़े से सूरह रहमान की तिलावत फरमाई। यकीनन ये भी डॉक्टर मौर्रिख़ हुसैन साहब के लिए बेहतरीन इसाले सवाब है और मुसलसल क़ारी नदीम नजफ़ी साहब तिलावत कलाम रब्बानी के हवाले से हर मजालिस में ख़िदमत करते हैं। परवरदिगार इनके तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा करे और जो हमारे मरहूम हैं जिनकी इस मजलिस चेलू मुनक़िद हुई है, मेरी मुराद डॉक्टर मौर्रिख़ हुसैन साहब हैं, उनके दर्जात बुलंद हो। और आइए अब हम पेशवानी के लिए गुजारिश करते हैं उस्तादुश्शोरा जनाब एजाज़ ज़ैदी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और पेशवानी के फ़राइज़ अंजाम दें। हज़रात इब्तिदान क़ताए तारीख़ हाज़िर ख़िदमत है। उसके बाद ईसाले सवाब के लिए चंद अशार सलाम के पेश करूँगा। दुनिया से शह का अज़ादार उठ गया, दुनिया से शह का अज़ादार उठ गया। हर एक दोस्त महवे बुका महवे बैन है, हर एक दोस्त महवे बुका महवे बैन है। और नेकियो सादगी का वो पै कर ठला कलाम,
نیکی و سادگی کا وہ پہ کر ٹھلا کلام، واقف ہر ایک غلام شہ مشرقین ہے، واقف ہر ایک غلام شہ مشرقین ہے، استاد مہرباں کا جو سایہ ہے اٹھ گیا، شاگردوں میں بھی ان کے بپا شور و شین ہے، شاگردوں میں بھی ان کے بپا شور و شین ہے، اور کل تک بنا تھا بزم جہاں کی جو زیب و زین، کل تک بنا تھا بزم جہاں کی جو زیب و زین، بزم جنا کی آج وہی زیب و زین ہے، بزم جنا کی آج وہی زیب و زین ہے، اور محسوس اس کو موت کی تکلیف ہوتی کیا، جب دل میں عشق فاتح بدر و حنین ہے، جب دل میں عشق فاتح بدر و حنین ہے، اور بخشش کی اس کی فکر کریں کیا عزیز و دوست، بخشش کی اس کی فکر کریں کیا عزیز و دوست، اس کی مدد کو فاطمہ کا نور عین ہے، بخشش کی اس کی فکر کریں کیا عزیز و دوست، اس کی مدد کو فاطمہ کا نور عین ہے، اور مومن کی روح کو ہے اجازت جہاں رہے، مومن کی روح کو ہے اجازت جہاں رہے، مشہد ہے کربلا ہے نجف کا زمین ہے، مومن کی روح کو ہے اجازت جہاں رہے، مشہد ہے کربلا ہے نجف کا زمین ہے، اور مجھ کو بہت تھی مصرع تاریخ کی جو فکر، مصرع جو ہو گیا تو ملا دل کو چین ہے، مصرع جو ہو گیا تو ملا دل کو چین ہے، اور رضوان خلد کی سنی اعجاز نے صدا، رضوان خلد کی سنی اعجاز نے صدا، خلد بری میں کہہ دو مورخ حسین ہے، مومن کی روح کو ہے اجازت جہاں رہے، مشہد ہے کربلا ہے نجف کا زمین ہے، اور رضوان خلد کی سنی اعجاز نے صدا، خلد بری میں کہہ دو مورخ حسین ہے۔ قطع تاریخ تو رسم دنیا والی چیزیں، ایصال ثواب کے لیے ایک سلام کے، ایک قطع ایک سلام کے 4-5-6 شعر جو بھی ہوگا۔ قطع باب الحوائج کے حوالے سے ہے کہ تمہاری معرفت کا کوئی دعویٰ کر نہیں سکتا، تمہاری معرفت کا کوئی دعویٰ کر نہیں سکتا، تمہارا راز بھی اللہ کے رازوں سے ملتا ہے، تمہارا راز بھی اللہ کے رازوں سے ملتا ہے، علی ہیں باب شہر علم تم باب الحوائج ہو، علی ہیں باب شہر علم تم باب الحوائج ہو، خدا کا شکر ہم کو دونوں دروازوں سے ملتا ہے، علی ہیں باب شہر علم تم باب الحوائج ہو،
خدا کا شکر ہم کو دونوں دروازوں سے ملتا ہے۔ السلام علیکم کہ عباس کا دعاؤں میں جب واسطہ دیا، عباس کا دعاؤں میں جب واسطہ دیا، اللہ نے طلب سے بھی ہم کو سوا دیا۔ عباس کا دعاؤں میں جب واسطہ دیا، اللہ نے طلب سے بھی ہم کو سوا دیا۔ شعر ملاحظہ کہ وقتی رئیس ہم نہیں نسلی رئیس ہیں، وقتی رئیس ہم نہیں نسلی رئیس ہیں، نسلاً خدا نے ہم کو غم کربلا دیا۔ وقتی رئیس ہم نہیں نسلی رئیس ہیں، وقتی رئیس ہم نہیں نسلی رئیس ہیں، اور نسلاً خدا نے ہم کو غم کربلا دیا، نسلاً خدا نے ہم کو اجڑے ہوئے مکان نہیں آباد گھر ہیں یہ، اجڑے ہوئے مکان نہیں آباد گھر ہیں یہ، آنکھوں نے میری اشک بہا کر بتا دیا۔ اجڑے ہوئے مکان نہیں آباد گھر ہیں یہ، آنکھوں نے میری اشک بہا کر بتا دیا، اور کس خاندان سے ہیں بتانا نہیں پڑا، کس خاندان سے ہیں بتانا نہیں پڑا، شجرہ ہمارا اشک ازاں نے بتا دیا۔ کس خاندان سے ہیں بتانا نہیں پڑا، شجرہ ہمارا اشک ازاں نے بتا دیا، اور شمع ازائے حضرت شبیر زندہ باد، شمع ازائے حضرت شبیر زندہ باد، تو نے ہر ایک چراغ ہوا کا بجھا دیا۔ شمع ازائے حضرت شبیر زندہ باد، تو نے ہر ایک چراغ ہوا کا بجھا دیا، اور کیا شکریہ ادا ہو ادا خانہ حسین، کیا شکریہ ادا ہو ادا خانہ حسین، ہم مفلسوں کے گھر کو بھی جنت بنا دیا۔ کیا شکریہ ادا ہو ادا خانہ حسین، ہم مفلسوں کے گھر کو بھی جنت بنا دیا۔ عباس کا دعاؤں میں جب واسطہ دیا، اللہ نے طلب سے بھی ہم کو سوا دیا۔ بہت شکریہ محترم اعجاز زیدی صاحب، آپ نے بہترین کلام بارگاہ معصومین علیہ السلام میں بالخصوص غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ ہم تمام اہل خانہ کی طرف سے مرحوم کی اور اپنی گراف ایجنسی کی ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گوئیں کہ پروردگار آپ کا سایہ ہم سب کے سروں پر برقرار رہے، اور اسی طرح سے آپ مدح اہل بیت علیہ السلام کا سلسلہ جاری رکھیں اور خدمت انجام دیتے رہیں۔ کیونکہ اعجاز زیدی صاحب کوئی تعارف کے محتاج شخصیت نہیں ہے، لکھنؤ کی تمام تر مخصوص اور مقبول انجمن آپ کا کلام پڑھتی ہیں، اور آپ ہندوستان میں نہیں بلکہ بیرون ہندوستان میں بھی آپ کے کلام پڑھے جاتے ہیں۔ پروردگار سے ایک بار پھر دعا گو ہوں کہ پروردگار اعجاز صاحب کے جو علم ہے اس میں اور مزید اضافہ کرے۔ اور محترم آئیے، وقت کافی ہو چکا ہے، اور اب ہم گزارش کرتے ہیں خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کریں۔ حضرات، ایک مرتبہ
سورہ الحمد و 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب ڈاکٹر مورخ حسین رضوی صاحب ریٹائرڈ پروفیسر شیعہ پی جی کالج ابن فاروق حسین رضوی صاحب کی روح کو ایصال ثواب کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد. اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. حضرات گرامی مجلس، ایک نہایت مخلص اور مومن اور محب اہل بیت اور ایک بے مثال انسان اور لاجواب شخصیت یعنی جناب مورخ حسین رضوی صاحب مرحوم ابن فخر الحسین رضوی صاحب مرحوم کے 40ویں کی مجلس ہے. لہٰذا اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی جس اولین آیت کو تلاوت کیا، یہ آیت یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آیت ہے کہ جو مشہور بھی ہے اور نگاہ قدرت میں سب سے محبوب بھی ہے. ایک وہ شخص جس نے کبھی قرآن کی تلاوت کا شرف حاصل ہی نہ کیا ہو، وہ مسلمان جس نے پوری زندگی کبھی قرآن پڑھا ہی نہ ہو، جس نے کبھی قرآن کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہی نہ ہو، جس نے قرآن کی تلاوت کبھی کی ہی نہ ہو، اگر وہ شخص بھی اپنے کو مسلمان کہتا ہے تو وہ قرآن کی کسی آیت سے واقف ہو یا نہ ہو، یہ وہ مشہور آیت ہے کہ اس آیت سے وہ بھی واقف ہوگا. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آیت ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا جس نے کبھی قرآن کی تلاوت نہ کی ہو وہ بھی اس آیت سے آپ کو واقف ملے گا. یہ اس کے مشہور ہونے کی دلیل ہے. اور اب یہ آیت نگاہ قدرت میں سب سے محبوب آیت ہے، یعنی اللہ کی نظر میں سب سے محبوب آیت اگر آپ دیکھیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر آئے گی. اس لیے کہ قرآن میں 6000 سے زیادہ آیات ہیں، بسم اللہ سے لے کے والناس تک آیات ہی آیات ہیں، اور ہر آیت من اللہ ہے، ہر آیت کلام اللہ ہے، ہر آیت منصوص من اللہ ہے. مگر جتنی ترجیح اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دی گئی ہے کسی اور آیت کو اتنی ترجیح نہیں دی گئی. چنانچہ قرآن میں 114 سورے ہیں اور 114 سوروں میں صرف ایک سورہ توبہ کو چھوڑ کے کوئی سورہ ایسا نہیں ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر آغاز پا سکے. ہر سورے سے پہلے 113 سوروں میں اسی آیت کو جزو قرآن بنایا گیا، جزو سورہ بنایا گیا، اور پھر قانون یہ بنایا گیا کہ تلاوت قرآن سے لے کے ادائیگی اعمال تک ہر عمل سے پہلے حکم ہے کہ جو بھی عمل شروع کرو تو اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کہو. اور پھر یہ آیت نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم مومن کی علامت ہے. چنانچہ ہم آپ کے 11ویں امام، ہمارے آپ کے معصوم امام
امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اور جس میں آپ نے مومنوں کی علامتیں بیان کی ہیں اور 5 علامات مومن بیان کی ہیں، جس میں سے ان 5 علامات میں سے ایک مومن کی علامت یہ بھی ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت بآواز بلند کرتا ہے۔ یعنی یہ آیت نہیں ہے، بلکہ یہ آیت مومنین کی علامت بھی ہے۔ سب سے زیادہ زور، سب سے زیادہ ترجیح اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دی گئی۔ تو عزیزان گرامی، اس کے 2 سبب ہیں۔ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اتنی ترجیح دی گئی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں اتنی تاکید کی گئی، تو اس کے 2 سبب ہیں۔ ایک باطنی سبب ہے اور ایک ظاہری سبب ہے۔ باطنی سبب یہ ہے کہ اگر اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نقطۂ با کو دیکھیے تو وہ ظاہر نقطہ نظر آتا ہے، اور باطن قصیدہ مولا علی نظر آتا ہے۔ یہ اس کا باطنی سبب ہے۔ اور ظاہری سبب یہ ہے کہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ نے اپنی ایک صفت کا ذکر کیا ہے اور 2 لفظوں کے ذریعے کیا ہے۔ یعنی صفت رحمت، اس آیت میں اللہ نے اپنی جس صفت کا ذکر کیا ہے وہ صفت رحمت ہے، اور صفت رحمت ایک ہے، مگر اس صفت رحمت کا ذکر اللہ نے 2 لفظوں سے کیا ہے، رحمان اور رحیم۔ رحمان کا مصدر بھی رحمت ہے اور رحیم کا مصدر بھی رحمت ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں کے معنی ایک ہی ہے، رحم کرنے والا، اور دونوں کا مصدر رحمت ہے۔ مگر اللہ نے اپنی ایک صفت کا ذکر ایک لفظ کے ذریعے نہیں کیا، صرف رحمان کے ذریعے ذکر نہیں ہوا، نہ صرف لفظ رحیم کے ذریعے ہوا۔ رحمان اور رحیم صفت ایک ہے، لفظ 2 رکھیں، ایک رحمان کا لفظ رکھا، ایک رحیم کا لفظ رکھا۔ حالانکہ اگر قرآن پڑھنے والے اور غور سے قرآن پڑھنے والے اور تفکر و تدبر کے ساتھ قرآن پڑھنے والے اس بات کے اوپر غور کریں تو قرآن میں بسم اللہ سے والناس تک اللہ نے مسلسل اپنی صفات کا اور بے شمار صفات کا ذکر کیا ہے۔ کہیں اللہ نے اپنی صفت قدرت بیان کی، کہیں اللہ نے اپنی صفت علم بیان فرمائی، کہیں صفت رزاقیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، کہیں صفت خلاقیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، کہیں صفت قہاریت کا تذکرہ ہو رہا ہے، کہیں صفت جباریت کا تذکرہ ہو رہا ہے، کہیں صفت ربوبیت کا ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن اگر آپ تمام صفات معبود پر جن کا قرآن میں تذکرہ ہوا آپ غور کیجئے تو اللہ نے دیگر جتنی صفات ہیں جب ان صفتوں کا ذکر کیا، ان صفتوں کو آیتوں میں بیان کیا تو ایک ایک لفظ کے ذریعے بیان کیا۔ بھئی اللہ قادر و قدیر ہے، جب اس نے اپنی قدرت کی صفت کا ذکر کیا تو اعلان ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر شے کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ دیکھیے وہ قادر بھی ہے قدیر بھی ہے، لیکن جب اس نے صفت قدرت بیان کی تو اپنے کو قادر و قدیر نہیں کہا، صرف قدیر کہا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ جب اس نے صفت قدرت بیان کی تو ایک لفظ میں بیان کی، قادر و قدیر کہہ کے بیان نہیں کی، صرف قدیر کہہ کے بیان کی۔ اللہ نے جب صفت علم کا ذکر کیا تو اپنے کو عالم و علیم نہیں کہا، صرف علیم کہا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ جب اللہ نے خلقت کی صفت کو بیان کیا تو اپنے کو خالق کہا، خلاق نہیں کہا۔ جہاں خلاق کہا وہاں خالق نہیں کہا۔ جب صفت رزاقیت کا ذکر ہوا تو جہاں رازق کہا وہاں رزاق نہیں کہا، اور جہاں رزاق کہا وہاں رازق نہیں کہا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جتنی صفتیں ہیں ان کا ذکر اللہ نے ایک ایک لفظ کے ذریعے کیا، مگر جب صفت رحمت کی منزل آئی تو اپنے کو صرف رحمان نہیں کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات بھیجے محمد۔ بھائی صفت ایک ہے صفت رحمت، لیکن ایک صفت کے لیے اس نے 2 لفظ رکھے، لفظ رحمان بھی رکھا، لفظ رحیم بھی رکھا۔ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی رحمانیت پر غور کریں، متوجہ ہو جائیں۔ دیکھیں ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے جب آپ قرآن پڑھیں تو ایک تو 113 سوروں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور پھر اللہ قہار بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، اللہ رازق بھی ہے، اللہ خالق بھی ہے۔ مگر 114 سوروں میں آپ کو کوئی سورہ قادر نہیں ملے گا، کوئی سورہ رازق نہیں ملے گا، کوئی سورہ خالق نہیں ملے گا،
ملے گا تو سورہ رحمان ملے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، ایک طرف کثرت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے، دوسرے قرآن میں سورہ رحمان موجود ہے۔ یہ سب سے زیادہ جو اپنی صفت رحمانیت کا بیان ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ اللہ اپنی صفت رحمت کو بیان کر رہا ہے، یہ اس لیے کہ اس کے بندے متوجہ ہوں، واجبات کو ترک کرنے والے، حرام کا ارتکاب کرنے والے، مکروہات میں ملوث ہونے والے، مستحبات سے دامن بچانے والے توبہ کریں، اور اس امید پر توبہ کریں کہ وہ قہار و جبار ہونے سے پہلے رحمان و رحیم ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، اس نے مسلسل اپنی رحمت کا ذکر کیا، اور رحمت کا ذکر کر کے یہ جملہ قابل غور ہے، رحمت کا ذکر کر کے اللہ نے ایک پیغام دیا ہے کہ رحم کرنا صرف اس کی صفت کا نام نہیں ہے، خود اس کی پسند کا نام ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اور سنیے گا آپ، بھائی رحم کرنا صرف اللہ کی صفت نہیں ہے، خود اللہ کو پسند ہے رحم کرنا۔ دیکھیے عذاب بھی اللہ ہی نازل کرتا ہے، عتاب بھی اللہ ہی نازل کرتا ہے، مگر اس کو رحم کرنا زیادہ پسند ہے، عذاب دینا زیادہ پسند نہیں ہے۔ یہ بات بہت غور سنیے گا، اور اسی کی منزل پر میں آپ کو لے کے آیا ہوں۔ بھائی اللہ، عذاب بھی اللہ ہی کی جانب سے نازل ہوتا ہے، عتاب بھی اللہ ہی کی جانب سے نازل ہوتا ہے، مگر اللہ کو رحم کرنا پسند ہے، اللہ کو عذاب دینا پسند نہیں۔ آپ دلیل پوچھئے تو پہلی دلیل تو حدیث قدسی ہی ہے کہ آواز آئی اگر ساری دنیا علی کی ولایت پر جمع ہو جاتی تو ہم جہنم کو خلق ہی نہ کرتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و اہل محمد۔ بھئی یہ جو جہنم کا عذاب ہے یہ اللہ نے بنایا نہیں ہے، یہ دشمنان علی نے بنوایا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و اہل محمد۔ پہلی دلیل یہ، اللہ کو رحم کرنا پسند ہے، اپنے بندوں کو معاف کرنا پسند ہے، اپنے بندوں پر رحم کرنا پسند ہے، اسے عذاب دینا پسند نہیں۔ حالانکہ عذاب آتا اسی کی جانب سے، وہ عذاب بھیجتا ہے مگر اسے عذاب دینا پسند نہیں ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب آپ شریعت اسلام پڑھیں تو شریعت اسلام میں نکاح بھی ہے اور شریعت اسلام میں طلاق بھی ہے۔ اب توجہ سنیے گا، لیکن آپ جتنی بھی شریعت کی کتابیں پڑھ سکیے پڑھ لیجئے، جتنی بھی روایتیں دیکھ سکیے دیکھ لیجئے، جتنی بھی حدیثیں ڈھونڈ سکیے ڈھونڈ لیجئے، آپ کو نکاح کرنے کے ثواب کا ذکر ملے گا، طلاق دینے کے ثواب کا ذکر نہیں ملے گا۔ فرما رہے ہیں آپ، شریعت میں طلاق دینے کی اجازت ہے، مگر آپ کو کسی حدیث میں نہیں ملے گا کہ جو طلاق دے گا اسے اتنا ثواب ملے گا۔ بھائی نکاح کے لیے یہ کہ جو نکاح کرے گا اسے بھی ثواب ملے گا، اور اگر کوئی نکاح میں غریب لڑکی کی نکاح میں مدد کر دے اسے بھی ثواب ملے گا، جو کسی کے مہر کا انتظام کر دے اسے بھی ثواب ملے گا، لیکن طلاق کے لیے نہیں ملے گا کہ جو طلاق دے اسے اتنا ثواب ملے گا اور جو طلاق دلوائے اسے اتنا ثواب ملے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھئی توجہ کی بات ہے، اللہ نے نکاح میں ثواب رکھا ہے، طلاق میں ثواب نہیں رکھا ہے۔ طلاق ہوتی ہے، طلاق کی اجازت ہے، لیکن طلاق دینا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا، جب قرآن میں نبی کی کچھ ازواج کا ذکر ہوا جن کے دلوں کے ٹیڑھے ہونے کا ذکر ہوا، تو قرآن میں اللہ نے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہا کہ میرے نبی اگر آپ ان کو طلاق دے دیں تو ہم ان سے بہتر بیویاں دیں گے۔ بھئی آپ آیت کے لفظوں پر غور کیجئے گا کہ اگر آپ ان کو طلاق دے دیں، یہ اللہ نے نبی کو اختیار طلاق دیا ہے، حکم طلاق نہیں دیا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، بھئی یہ اختیار طلاق دیا ہے کہ اگر آپ چاہیں، اگر آپ طلاق دے دیں تو ہم ان سے بہتر بیویاں دیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ طلاق دے ہی دیجئے، اختیار طلاق دیا ہے، حکم طلاق نہیں دیا ہے۔ بھئی اختیار اور ہوتا ہے، حکم اور ہوتا ہے۔ نبی کو اللہ نے حکم نہیں دیا کہ تم فوراً ان کو طلاق دے دو، اختیار دیا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ ان کو طلاق دے دیں، ہم ان سے بہتر بیویاں دیں گے۔ اب دیکھیں حکم و اختیار میں فرق ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم بھی دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا۔ آل محمد کی مودت کی بات آئی تو حکم دیا، یہ نہیں کہلوایا کہ لوگوں سے کہہ دو کہ چاہیں تو اہل بیت سے محبت کریں اور چاہیں نہ کریں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ بھائی محبت کے معاملے میں اختیار نہیں دیا، کہو اجر رسالت یہی مودت اہل بیت ہے، اگر نماز پڑھنا ہے تو اہل بیت سے مودت کرو، اگر روزہ رکھنا ہے تو اہل بیت سے محبت کرو، اگر حج کرنا ہے تو اہل بیت سے مودت کرو۔ بھائی مودت کے معاملے میں اللہ نے نبی کے ذریعے اختیار نہیں دیا ہے، نبی کے ذریعے حکم دیا ہے، اور پھر خود ولایت جناب امیر المومنین کو دیکھ لیجئے۔
بھئی آنے والا مہینہ اعلان ولایت جناب امیر کا مہینہ ہے۔ چٹیل میدان میں نبی سے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، اے میرے نبی آپ علی کی ولایت کا پیغام پہنچا دیجئے، اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ مولا علی کی ولایت کے معاملے میں بھی اختیار نہیں دیا کہ چاہے اعلان کرو چاہے نہ کرو۔ کیا سنا ہے آپ؟ بھائی مولا علی کی ولایت کے معاملے میں بھی نبی کو اختیار نہیں دیا کہ چاہے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا کہو چاہے نہ کہو، چاہو ہاتھوں پر اٹھاؤ چاہے ہاتھوں پر نہ اٹھاؤ، چاہے ولایت علی کی تبلیغ کرو چاہے ولایت علی کی تبلیغ نہ کرو۔ وہاں اختیار نہیں دیا گیا، وہاں کہا یہ تو کرنا ہی پڑے گا، اگر رسالت بچانا ہے تو یہ کرنا ہی پڑے گا۔ صلوات بھیجے محمد تو یہ ہے حکم۔ دیکھیے حکم اور ہوتا ہے، اختیار اور ہوتا ہے۔ اہل بیت کی مودت کے معاملے میں اختیار نہیں دیا، حکم دیا۔ مولا علی کی ولایت کے معاملے میں اختیار نہیں دیا، حکم دیا۔ لیکن طلاق کے معاملے میں نبی کو حکم نہیں دیا گیا، نبی کو اختیار دیا گیا۔ اب حکم و اختیار میں فرق کیا ہے؟ میں ایک ایک لفظوں میں بیان کرتا ہوں۔ حکم اور اختیار میں فرق یہ ہے کہ جہاں خدا کی پسندیدگی ہوتی ہے، بلکہ لفظوں کو بدلوں، بھائی جو خدا کو پسند ہوتا ہے اس کے لیے حکم دیا جاتا ہے، اور جو بندوں کو پسند ہوتا ہے اس کے لیے اختیار دیا جاتا ہے۔ کیا سنا ہے آپ؟ بھائی جو خدا کو پسند ہو اس کے لیے حکم دیتا ہے، اور جو بندوں کی پسند ہو اس کے لیے اختیار دیتا ہے۔ اہل بیت کی مودت کا اختیار نہیں دیا، حکم دیا، سمجھایا یہ ہماری پسند ہے۔ مولا علی کی ولایت کے لیے اختیار نہیں دیا، حکم دیا، سمجھایا کہ یہ ہماری پسند ہے۔ مگر طلاق کے لیے حکم نہیں دیا، طلاق کے لیے اختیار دیا کہ اگر تم ان کو طلاق دے دو گے تو ان سے اچھی بیویاں دے دیں گے۔ سمجھایا یہ ہمیں پسند نہیں ہے، تمہیں پسند ہو تو یہ کر لو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں پسند نہیں ہے، تمہیں پسند ہو تو یہ کر لو۔ اب جو لوگ کہتے ہیں صاحب اگر وہ ایسی تھی تو نبی نے طلاق کیوں نہ دی؟ ارے جب ہم کو یہ راز معلوم ہے تو کیا نبی کو یہ راز معلوم نہ ہوگا؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ بھائی نبی نے جن بیویوں کو طلاق نہیں دی ان سے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، خدا کی پسند پر سر تسلیم خم کرنے کی دلیل ہے۔ نبی نے وہ نہیں کیا جو بندوں کو پسند ہے، نبی نے وہ کیا جو خدا کو پسند ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ تو یہ اذان گرامی، حکم اور ہوتا ہے، اختیار اور ہوتا ہے۔ تو اب جیسے طلاق، اجازت طلاق ہے، کوئی طلاق دے دے قانون طلاق کے مطابق تو اللہ ناراض بھی نہیں ہوتا، لیکن خوش بھی نہیں ہوتا، ثواب بھی نہیں دیا تھا۔ ویسے ہی عذاب کا معاملہ ہے، سنیے گا بزیادہ رحمت نہیں، وہی عذاب کا معاملہ ہے کہ عذاب کرنا، عذاب دینا، عتاب دینا اللہ کو پسند نہیں ہے، اسے رحم کرنا پسند ہے۔ عذاب کے دو قانون ہیں۔ عذاب کب آتا ہے؟ عذاب کے دو قانون ہیں۔ عذاب کا ایک قانون یہ ہے کہ عذاب تب آتا ہے جب کوئی نبی بد دعا کر دے، توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ایک قانون یہ ہے کہ عذاب تب آئے گا جب کوئی نبی بد دعا کرے، اور دوسرا قانون یہ ہے کہ پھر عذاب تب آئے گا جب کوئی خود اپنے لیے عذاب کی مانگ کر لے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں پوری توجہ چاہتا ہوں، بہت اہم بات میں عرض کر رہا ہوں۔ عذاب کے دو قانون ہیں۔ عذاب یا تو تب آئے گا جب نبی بد دعا کرے گا، اور یا عذاب تب آئے گا جب کوئی گناہگار خود اپنے لیے عذاب کو طلب کر لے گا، عذاب کی مانگ کر لے گا۔ آپ دلیلیں پوچھے تو دلیلیں بھی موجود ہیں۔ بھائی جناب نوح کے دور میں جو عذاب آیا وہ نبی کی بد دعا کی وجہ سے آیا، اور غدیر کے بعد جو حارث پر عذاب آیا وہ حارث کے مانگنے کی وجہ سے آیا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ بھائی جناب نوح کی قوم پر جو عذاب آیا جناب نوح نے بد دعا کی، جناب لوط کی قوم پر جو عذاب آیا جناب لوط نے بد دعا کی، مگر حارث پر جو عذاب آیا تو یہ نبی نے نہیں کہا تھا کہ پالنے والے عذاب بھیج دے، یہ خود حارث نے کہا تھا کہ اگر علی کو اللہ نے بنایا ہے، مولا علی کو اللہ کی جانب سے یہ عہدہ ملا ہے تو میرے اوپر عذاب آ جائے۔ دیکھیے دشمنان علی کا مقدر کیا ہوتا ہے۔ بھائی علی کا دشمن صرف عذاب زدہ نہیں ہوتا ہے، عذاب پسند بھی ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ یہ بھی تو ایک عذاب ہے کہ مولا علی کی ولایت کے بجائے عذاب کو پسند کر رہا ہے۔ تو دو قانون ہے عزیزان گرامی۔ ایک قانون یہ کہ نبی بد دعا کرے تو عذاب آئے گا، جناب نوح نے بد دعا کی عذاب آیا۔ مگر عزیزان گرامی اللہ کی رحمانیت کا مظہر اور منظر دیکھیے کہ جناب نوح نے بد دعا کی تو اللہ نے عذاب بھیجا، لیکن فوراً عذاب نہیں بھیجا، پہلے عذاب سے آگاہ کیا گیا، عذاب کی خبر دی گئی۔
عذاب سے مطلع کیا گیا، جناب نوح کے ذریعے ایک ایک کو بتا دیا گیا کہ عذاب آئے گا۔ اللہ نے فوراً عذاب نہیں بھیجا، عذاب سے پہلے الرٹ کیا۔ جیسے ہمارے آپ کے زمانے میں اکثر ہم ٹی وی پہ سنتے ہیں کہ جو ساحل سمندر کے کنارے رہتے ہیں ان کو ہائی الرٹ کیا جاتا ہے کہ طوفان آنے والا ہے، سونامی آنے والی ہے، زلزلہ آنے والا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں ہائی الرٹ۔ یہ ہائی الرٹ کیوں کیا جاتا ہے بھائی؟ طوفان سے پہلے لوگوں کو باخبر کیوں کیا جاتا ہے؟ سونامی سے پہلے لوگوں کو الرٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ جو ساحل سمندر کے کنارے ہیں وہ طوفان آنے سے پہلے ہی حفاظت کی مقام کو تک پہنچ جائیں، پناہ ڈھونڈ لیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ الرٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ طوفان سے جو بچنا چاہتے ہیں وہ بچ جائیں۔ تو اللہ نے بھی عذاب سے پہلے اسی لیے آگاہ کیا کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی چاہو تو عذاب سے بچ کے میری رحمت کی پناہ میں آ جاؤ۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بھائی اللہ عذاب کے دروازے بعد میں کھولتا ہے، رحم و کرم کے دروازے پہلے کھلے رہتے ہیں۔ وہ پہلے الرٹ کر دیتا ہے کہ عذاب آنے والا ہے، عتاب آنے والا ہے۔ جناب نوح کے دور میں اللہ نے جناب نوح کے ذریعے لوگوں کو بچانا چاہا، یہ بھی اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ اور پھر خود جب جناب نوح کا بیٹا پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا تو وہاں بھی جناب نوح چاہ رہے ہیں کہ یہ عذاب سے بچ جائے۔ کہہ رہے پالنے والے میرا بیٹا آواز لیسا من اہلک، یہ آپ کے اہل سے نہیں ہے۔ توجہ سنیے گا، یہ آپ کے اہل سے نہیں ہے۔ اور پھر سبب بھی بتایا گیا کہ یہ اس لیے اہل سے نہیں ہے کہ اس کا عمل صالح نہیں ہے، اس کا عمل نیک نہیں ہے۔ توجہ سنیے گا، نوح کے بیٹے پر جو عذاب آیا تو سبب بھی بتایا گیا کہ عذاب اس لیے آیا کہ اس کا عمل نیک نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ نوح کے بیٹے کا عمل بد کیا تھا جس کی وجہ سے اس پہ عذاب آیا؟ وہ عمل بد کیا تھا؟ تو بھائی جیسے ہی طوفان آنے کی اطلاع ملی اور جیسے ہی آثار عذاب نظر آئے وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ کیوں چڑھ گیا؟ اپنی جان بچانے کے لیے۔ مجھے بتائیے شریعت اسلامی میں جان بچانے کی کیا اہمیت ہے؟ تو شریعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ جان بچانا واجب ہے، جیسے نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، حج کرنا واجب ہے، ویسے ہی شریعت اسلامی کہہ رہی ہے جان بچانا واجب ہے، اسی لیے خودکشی کرنا حرام ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ توجہ سنیے گا اس بات کو، جان بچانا ہے واجب۔ تو نوح کے بیٹے نے کون سا غلط عمل کیا؟ بھائی جان کی حفاظت واجب ہے تو وہ جان بچانے کے لیے ایک واجب پر عمل کر رہا ہے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پہ گیا، وہ اللہ کہہ رہا ہے اس کا عمل نیک نہیں ہے۔ بھائی نوح کے بیٹے نے تو ایک واجب ادا کیا، لیکن اس واجب کے بدلے میں اس کو انعام نہیں ملا، عذاب ملا۔ اس واجب کے بدلے میں اس کو جزا نہیں ملی، سزا ملی۔ مجھے بتائیے کہ بھائی نوح کے بیٹے نے تو اپنی جان بچانے کی کوشش کی، اور جان بچانے کو شریعت اسلامی واجب کہہ رہی ہے، اس نے ایک عمل واجب انجام دیا۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ایک واجب عمل کیا، ہم نے روزہ رکھا ایک واجب عمل کیا، تو ویسے ہی تو اس نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی، ایک واجب عمل کیا، پھر اس پہ عذاب کیوں آ گیا؟ تو اس لیے عذاب آیا کہ اس نے واجب پر عمل کیا مگر قانون کے مطابق نہیں کیا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اس نے واجب پر عمل کیا مگر قانون کے مطابق نہیں کیا۔ اس سے غلطی یہ ہوئی کہ جناب نوح بتا چکے تھے کہ دیکھو جان بچانا ہے مگر جان بچانے کے لیے پہاڑ کا سہارا نہ لینا، کشتی کے اندر آ جانا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ بھائی قانون یہ تھا کہ اس واجب کی ادائیگی کے لیے یہ واجب پہاڑ کی چوٹی پر جا کے ادا نہ کرنا، یہ واجب کشتی کے اندر آ کے ادا کرنا۔ توجہ فرما رہے ہیں، نوح کے بیٹے نے غلطی یہ کی کہ واجب ادا کیا لیکن کشتی کے اندر ادا نہیں کیا، کشتی کے باہر ادا کیا۔ اب جو قانون جناب نوح کے دور میں ہے وہی قانون نبی آخر سے لے کے آج تک ہے۔ بھائی جیسے نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، حج کرنا واجب ہے، اور اہل بیت کشتی نجات ہیں۔ کیا سنا ہے آپ؟ بھائی نبی نے فرمایا میرے اہل بیت کشتی نجات ہیں، نماز پڑھنا واجب ہے، اہل بیت کشتی نجات ہیں، روزہ رکھنا واجب ہے، اہل بیت کشتی نجات ہیں، حج کرنا واجب ہے، اہل بیت کشتی نجات ہیں۔ اور واجب کا قانون یہ ہے کہ واجب کشتی کے اندر انجام دینا، کشتی کے باہر انجام نہ دینا۔ یعنی نماز پڑھنا مگر اہل بیت کی محبت کے ساتھ پڑھنا، روزہ رکھنا مگر اہل بیت کی محبت کے ساتھ رکھنا۔ اب جو اہل بیت کو چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے تو واجب ادا کرے گا مگر انجام وہی ہوگا جو نوح کے بیٹے کا ہوا تھا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔
ایصال ثواب کی مجلس ہے. میں آپ کو اسی منزل تک لانا چاہ رہا ہوں. حالانکہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایصال ثواب کی مجلس ہو، میں اللہ کی رحمانیت کے موضوع پر گفتگو کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ خود چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوں، کہ سمجھو اسے عذاب دینا پسند نہیں ہے، اسے رحم کرنا پسند ہے. وہ رحمان و رحیم ہے، رحم کرنا اس کی پسند کا نام ہے. اب اللہ کی رحمانیت و اللہ کا رحم و کرم صرف حیات انسانی تک باقی نہیں رہتا ہے. اب سنیے گا، آخری منزل ہے. حیات انسانی کے بعد بھی اللہ کی رحمت کا سلسلہ جاری رہتا ہے. بھائی حیات انسانی ختم ہوتی ہے، ایک انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، ایک انسان مر جاتا ہے. اب مرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نمازی انسان، ایک روزہ دار انسان، ایک حج کرنے والا انسان، ایک زیارت کرنے والا انسان، ایک صدقہ دینے والا انسان جیسے ہی مرتا ہے تو اس کے عمل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. یعنی اب جو مر گیا وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، جو مر گیا وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ عمل ہی کی وجہ سے ثواب ہوتا ہے. بھائی انتقال کا مطلب یہ ہے کہ جس کا انتقال ہوا اس کے اعمال کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. مگر اللہ کی رحمانیت دیکھیے، یہ بھی اللہ کی رحمانیت کا ثبوت ہے کہ مرنے والے کے اعمال کے دروازے بند ہوتے ہیں مگر ایصال ثواب کے دروازے بند نہیں ہوتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں دیکھیں 40ویں کی مجلس ہے، ایصال ثواب کی مجلس ہے. میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو ایصال ثواب ہوتا ہے، مرنے والا مر گیا، انتقال کرنے والا انتقال کر گیا، اب اس کے بعد عزیز و اقربا، بیٹا باپ کی مجلس کر رہا ہے، بھتیجے چچا کی مجلس کر رہے ہیں، بیوی شوہر کی مجلس کر رہی ہے، رشتہ دار رشتہ داروں کی مجلس کر رہے ہیں. مجلس میں مرنے والے کے لیے فاتحہ پڑھا جا رہا ہے، مجلس میں مولا علی کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں، مجلس میں مولا حسین کے مصائب بیان کیے جا رہے ہیں، مجلس میں امام حسین پر گریہ کیا جا رہا ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ گریہ کر رہے ہیں وہ جو زندہ ہیں، ثواب اسے پہنچ رہا ہے جو مردہ ہے. کیا سنا ہے آپ؟ مجلس وہ کر رہے ہیں جو زندہ ہیں، ثواب اسے پہنچ رہا ہے جو مر گیا. آنسو وہ بہا رہے ہیں جو زندہ ہیں، ثواب اسے پہنچ رہا ہے جو مردہ ہے. نماز ہدیہ والدین وہ پڑھ رہے ہیں جو زندہ ہیں، ثواب اسے پہنچ رہا ہے جو مر گیا. تو سمجھیے اس ایصال ثواب کا مطلب کیا ہے. بھائی مرنے کے بعد اللہ اعمال کے دروازے بند کرتا ہے، ثواب کے دروازے بند نہیں کرتا. یہ جو ایصال ثواب کی مجلسیں ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بہتر کوئی جملہ ہوگا جو میں عرض کر رہا ہوں. یہ ایصال ثواب کی مجلسیں مرنے والے کے مرحوم ہونے کی دلیل ہیں اور اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. دیکھیے ہمارے یہاں جو لفظ مرحوم استعمال کیا تھا، تو مرحوم کا کیا مطلب ہے؟ مرحوم وہ جس پر اللہ رحم کرے. تو یہ رحم کیسے ہوتا ہے؟ ایصال ثواب کی مجلسیں بتاتی ہیں کہ ایسے ہوتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. کہ فاتحہ وہ پڑھ رہے ہیں جو زندہ ہیں، ثواب اسے پہنچ رہا ہے جو مر گیا. مجلس وہ کر رہے ہیں جو زندہ ہیں، ثواب اسے پہنچ رہا ہے جو مر گیا. یہ مرنے والے کے مرحوم ہونے کی دلیل ہے اور اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل. اب آخری بات ہے، وہ بہت قابل غور بات ہے. اکثر و بیشتر ایک اعتراض ہوتا ہے اور بر بنیاد قرآن اعتراض ہوتا ہے کہ سورہ والنجم ایک آیت ہے جس میں اعلان ہے کہ انسان کو اسی کا ثواب ملے گا جس کی وہ خود کوشش کرے گا. یعنی کسی اور کے عمل کا ثواب کسی اور کو نہیں ملے گا. میں نے نماز پڑھی تو میری نماز کا ثواب میرے بچے کو نہیں ملے گا. میں نے روزہ رکھا تو میرے روزے کا ثواب میرے لڑکوں کو نہیں ملے گا. قانون یہ ہے کہ بھئی جو نماز پڑھے گا تو نماز کا ثواب نمازی کو ملے گا جو پڑھنے والا ہے. کسی کے عمل کا ثواب کسی اور کو نہیں ملے گا. قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی. مرنے کے بعد جو انسان نمازی تھا تو اسے انہی نمازوں کا ثواب ملے گا جو اس نے خود پڑھی، انہی روزوں کا ثواب ملے گا جو اس نے خود رکھے. اسے کسی اور کے عمل کا ثواب نہیں ملے گا. قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہ ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے. تو پھر جب انسان کو خود اس کے اپنے عمل کا ثواب ملے گا، اپنی نیکیوں کا ثواب ملے گا، تو ایصال ثواب کی مجلس سے کیا فائدہ ہے؟ ایصال ثواب کی مجلسوں کا کیا فائدہ ہے؟ مرنے کے بعد کسی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ مجلس کے بعد کسی کے لیے نیکی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہر شخص کو اسی بات کا، اسی عمل کا ثواب ملے گا جس کے لیے اس نے خود کوشش کی تھی. تو پھر یہ ایصال ثواب کی مجلسیں کیا ہیں؟ تو سنیے یہ کیا ہیں.
بھائی بالکل سچ بات ہے کہ قانون اسلام و قانون قرآن یہ ہے کہ ہر انسان کو اسی عمل کا ثواب ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا. مجھے مرنے کے بعد میری نماز کا ثواب ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں میری کوشش شامل تھی. مرنے کے بعد مجھے میرے روزوں کا ثواب ملے گا اس لیے کہ روزوں میں میری اپنی کوشش شامل تھی. یہ ہے قانون اسلام. تو پھر یہ ایصال ثواب کیا ہے؟ ہم مجلس کریں ثواب ان کو کیوں پہنچے گا؟ ہم گریہ کریں ثواب ان کو کیوں پہنچے گا؟ تو عزیزان گرامی اس کا فلسفہ یہ ہے کہ بے شک ہر انسان کو خود اس کی اپنی نیکیوں کا صلہ ملتا ہے. لیکن یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں تو مجلس کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ ایک بیٹا اپنے باپ کی مجلس کیوں کرتا ہے؟ ایک بھتیجا اپنے چچا کی مجلس کیوں کرتا ہے؟ ایک رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو سورہ فاتحہ کیوں پڑھتا ہے؟ کہ اس لیے کہ دل میں محبت ہے. بھائی مرنے والے کی محبت رشتہ داروں کے دل میں ہے، باپ کی محبت بیٹے کے دل میں ہے، چچا کی محبت بھتیجوں کے دل میں ہے. تو یہ محبت کس بنیاد پر ہے؟ کسی نیکی ہی کی بنیاد پر تو ہے. کیا سنا ہے آپ؟ بھائی باپ نے بیٹے کے ساتھ کوئی نیکی کی تبھی تو دل میں محبت ہے. چچا نے بھتیجوں کے ساتھ کوئی نیکی کی تبھی تو دل میں محبت ہے. تو یہ جو دل میں محبت ہے جس کی وجہ سے ایصال ثواب ہو رہا ہے، یہ بھی صرف ایصال ثواب کرنے والوں کی کوشش کی وجہ سے نہیں ہے، یہ بھی خود اس کی نیکی کی وجہ سے ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بھئی بڑی کٹھن منزل ہے جس کو میں نے آسان. یہ بھی خود مرحوم کی کوشش ہے کہ چونکہ انہوں نے زندگی میں نیکیاں کی تھیں، زندگی میں مجلسوں میں گئے تھے، محبت اہل بیت سے سرشار رہے تھے، یہ بھی انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے. بات کو اور آسان کروں کہ ایک فقیر نے آپ کے سامنے دست سوال پھیلایا، اور آپ نے پیسوں کے ذریعے ایک فقیر کی مدد کی، اور فقیر نے آپ کو دعا دی، تو دعا نکلی ہے فقیر کے ہونٹوں سے، مگر وہ جو دعا نکلی ہے اس کے پیچھے آپ ہی کی نیکی ہے. کیا سمجھے آپ؟ بھئی اگر آپ عطا نہ کرتے تو وہ آپ کے لیے دعا نہ کرتا. تو جیسے فقیر کی دعا کے پیچھے آپ کی کوشش ہے، ویسے ہی جس کی مجلس ایصال ثواب ہے تو انڈائریکٹ اس مجلس میں بھی اسی کی نیکیاں شریک ہیں. تو جب کوشش اس کی شریک ہے تو ثواب بھی اسی کو مل جاتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سنیے گا، بڑا کٹھن مسئلہ تھا. اور اسی سلسلے میں ایک مثال اور سن لیں. بھئی یہ جو ایصال ثواب ہے یہ مرحوم کے مرنے والے کے مرحوم ہونے کی دلیل ہے، وہ اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے. دیکھیے اللہ کی رحمت کی منزل وہ ہے کہ روایتوں میں بھی آپ کو ملے گا، حدیثوں میں بھی آپ کو ملے گا کہ اگر کوئی نیک آدمی، کوئی مومن آدمی جو صبح اٹھتا ہے اور اٹھتے ہی صدقہ دیتا ہے، واجب نمازوں کے ساتھ مستحب نمازیں ہی پڑھتا ہے، ماہ رمضان کے واجب روزوں کے ساتھ مستحب روزے بھی رکھتا ہے، ہر سال زیارت امام حسین کو جاتا ہے، حج کراتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے. اگر کوئی مومن آدمی جو مسلسل روزانہ نیکیاں کرتا ہے، اگر وہ بیمار پڑ جاتا ہے اور اتنا بیمار کہ اب بستر سے ہل نہیں سکتا، یعنی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، زیارت کو نہیں جا سکتا، صدقہ نہیں دے سکتا، یعنی ایک مومن جو بیمار ہو جائے اور بیماری اس کو مجبور کر دے، تو اب مجبوری کی وجہ سے زندگی میں بھی عمل کا دروازہ بند ہو گیا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ بھائی جیسے مرنے کے بعد مرنے والے کے عمل کا دروازہ بند ہوا، ویسے ایک مومن بستر پر لیٹا، اب نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. مگر اللہ اپنی رحمانیت کی وجہ سے ثواب کا دروازہ بند نہیں کرتا. حدیث موجود ہے کہ جو وہ نیکیاں صحت والی زندگی میں کرتا تھا، بغیر کچھ کیے ان نیکیوں کا ثواب ان کے اعمال نامے میں لکھ دیا جاتا ہے. بھائی وہ عمل کرنے سے مجبور ہے، اللہ ثواب دینے میں مجبور نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھائی حدیث موجود ہے کہ ایک مومن جو بیمار ہو جائے تو بیماری کے عالم میں وہ جو نیکیاں نہیں کر پا رہا ہے اس کا ثواب بھی لکھا جائے گا. وہ عمل کرے نہ کرے، بغیر عمل کیے نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ صحت مند ہوتا تو صدقہ دیتا، صحت مند ہوتا تو مجلس میں جاتا، صحت مند ہوتا تو نماز پڑھتا، صحت مند ہوتا تو روزہ رکھتا. اللہ بیمار کی نیت کی وجہ سے اسے ثواب دیتا ہے. بھئی یہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ ایک مومن جو آل محمد کی محبت میں زندگی بھر سرشار رہا، مولا علی کی ولایت میں ڈوبا رہا، کبھی زیارت کو گیا، کبھی مجلس میں گیا، کبھی فضائل میں خوش ہوا، کبھی
کبھی مصائب میں رویا تو مرنے کے بعد وہ تو عمل نہیں کر سکتا، لیکن جیسے بیمار کی نیت کی وجہ سے اسے ثواب ملتا ہے، ویسے ہی مومن کی نیت کی وجہ سے مرنے کے بعد ایصال ثواب ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں جیسے بیمار کے لیے کہ صحت مند ہوتا تو نماز پڑھتا، ویسے ہی محب اہل بیت کے لیے کہ اگر یہ زندہ ہوتا تو مجلسوں میں جاتا، کہ زندہ ہوتا تو امام حسین پر گریہ فرماتا اس کی نیکی کی بنیاد پر۔ عزیزو، یہ جو ایصال ثواب کی مجلسیں ہیں یہ خود مرحوم کی کوشش ہے کہ ان کی جو نیکیاں ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں محبت کی شکل میں موجود ہیں۔ لہٰذا یہ جو کچھ ہو رہا ہے آج مرحوم کہ ایصال ثواب کی جو 40ویں کی مجلس ہو رہی ہے ڈاکٹر مورخ حسین رضوی صاحب کی، کس بنیاد پر ہو رہی ہے؟ ان کی نیکیوں ہی کو تو یاد کر کے ہو رہی ہے۔ ان کے بھتیجے جو ان کے لیے آن لائن ہی صحیح مجلس کا اہتمام کر رہا ہوں، نہ جانے کتنے ان کے شاگرد، دیکھیں شیعہ ڈگری کالج میں بڑی عزت دار پوسٹ کے اوپر تھے، اکنامکس کے پروفیسر تھے، اور ان کی شاگردوں کی ایک بہت طولانی فہرست ہے جس میں صرف شیعہ شاگرد نہیں ہیں، ان کے ہندو شاگرد و اہل سنت شاگرد وہ بھی اس آن لائن مجلس میں شاید اس مجلس کو سن رہے ہوں گے، اور ان کی نیکیوں کی وہ بھی گواہی دیں گے کہ انہوں زندگی بھر بڑی ایمانداری کے ساتھ تعلیم و تربیت میں گزاری۔ اللہ ان کے بھتیجوں کو، ہمارے پرویز حسین صاحب کو، ڈاکٹر سیماب حسن صاحب اور ڈاکٹر فہیم حسن صاحب اور جتنے بھی ان کے رشتہ دار اس مجلس میں شریک ہیں، سن رہے ہیں، ان سب کو توفیق صبر عطا کرے۔ بہت نیک شخصیت تھے، اور میں اپنی بات کرتا ہوں، میں خود گواہی دیتا ہوں کہ اس وقت ہماری ذاکری کی ابتدا تھی۔ یہ بات ہے 1987 88 89، یہ اس زمانے کی بات ہے، آج سے قریب 25-30 برس پہلے کی بات ہے، اور ذاکری کی ابتدا تھی، اور خطیب الایمان مولانا طاہر جولی صاحب علیہ اللہ مقامہ اس شہر لکھنؤ میں چپ تعزیے کا جو عشرہ کہلاتا ہے، آغا محمد باقر صاحب مرحوم جس عشرے کو منعقد کرتے تھے، جو شنو میاں کے نام سے جانے آتے تھے، شیعہ ڈگری کالج کے پروفیسر تھے، وہ نانسا کے امباڑے میں بڑا قدیم عشرہ ہوتا ہے، اس کو 5 مجلسیں خطیب الایمان پڑھتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد وہ مجلسیں میں نے ہی پڑھیں، تو میں نے دیکھا ہے بڑی پابندی کے ساتھ، حالانکہ صبح کا وقت مصروف لوگوں کے لیے کہیں شرکت کرنے کے لیے بہت اہم وقت ہوتا ہے۔ وہ افراد جن کو آفس جانا ہے، یا جن کو جاب پر جانا ہے، یا جنہوں بزنس کے لیے جانا ہے، ان کے لیے صبح کی مجلس میں شرکت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ رات میں تو سارے کام نپٹ جائیں، مجلس میں جائیں یہ اور ہے، اور مصروف ترین وقت میں مولا حسین کے لیے وقت نکال لیا جائے یہ اور ہے۔ چنانچہ مجھے یاد ہے خطیب الایمان کی مجالس میں بھی، ایک مجلس میں بھی ڈاکٹر مورخ حسین رضوی صاحب بڑے انہماک کے ساتھ شریک ہوتے تھے، اور جب میں مجلسیں پڑھتا تھا، حالانکہ ابھی بھی کیا پڑھتا ہوں، اس زمانے میں تو اور ٹوٹی ہوئی زبان تھی اور جملوں کی ادائیگی بھی درست نہیں تھی، لیکن بے پناہ وہ حوصلہ بڑھاتے تھے۔ جب فضائل پڑھتا تھا تو وہ بہت ہی توجہ کے ساتھ ایک ایک جملے کو غور سے سنتے تھے، اور مجلس کے بعد داد دیتے تھے، جس سے اور حوصلہ بڑھتا تھا، اور جب مصائب ہوتے تھے ان کی آنکھیں آنسوؤں میں ڈوب جاتی تھیں۔ نہایت مومن آدمی تھے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ مولا حسین اپنے جوار میں انہیں جگہ دیں، اور ان کے بھتیجوں کو، جن کو انہوں نے بیٹوں کی طرح مانا، اور بھتیجوں نے بھی اپنے چچا کو باپ کی طرح مانا۔ حضرات گرامی، یہی نیکیوں کا صلہ اس دنیا میں ملتا ہے۔ آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے آن لائن گراف ایجنسی کی طرف سے یہ مجلس ہو رہی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ کثرت کے ساتھ مومنین بھی اور ڈاکٹر صاحب کے جو شاگردان ہیں، چاہے وہ ہندو حضرات ہوں اور چاہے وہ اہل سنت حضرات ہوں، ان کے غم میں شریک ہوں گے۔ اس لیے کہ غم میں شریک ہونا، کسی کے انتقال پر تعزیت دینا، یہ صرف شیعت کا تقاضا نہیں ہے، صرف شریعت کا تقاضا نہیں ہے، یہ شرافت کا تقاضا ہے۔ دیکھیے کچھ تقاضے شریعت کے ہوتے ہیں، شریعت کے تقاضوں وہ عمل کرتا ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے، لیکن کچھ شرافت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ شرافت کے تقاضے، کسی بھی مذہب میں اگر انسان شریف ہوتا ہے تو مذہب کچھ ہو، لیکن شرافت کے تقاضوں کو وہ ضرور ادا کرتا ہے۔ چنانچہ کوئی مر جائے تو اس کے رشتہ داروں کو تعزیت دینا، بیٹے کو باپ کی تعزیت، بھتیجے کو چچا کی تعزیت، یہ تعزیت دینا صرف شریعت کا حکم نہیں ہے، شرافت کا حکم ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو محلے کے لوگ، وہ ہندو ہوں کہ شیعہ ہوں کہ اہل سنت ہوں، کسی مذہب کے ہوں، جنازے میں ضرور شریک ہوتے ہیں، مرنے والے کے ورثاء کو گلے سے لگا کے تعزیت ضرور دیتے ہیں۔ شرافت کا تقاضا ہے۔ دیکھیے ہم جو مولا حسین بیکس کو روتے ہیں، ہم جو مولا حسین کی غربت پہ آنسو بہاتے ہیں، تو اس لیے بھی روتے ہیں
کہ مولا حسین کے ساتھ شریعت کے تقاضے تو شریعت کے تقاضے، شرافت کے تقاضے ہی پامال کر دیے گئے۔ بھائی جو دنیا سے جائے اس کے ورثاء کو پرسہ دیا جاتا ہے، مگر 10 محرم کو آسمان کی آنکھوں نے دیکھا کہ ایک 25 برس کا بیمار بیٹا ہے، مجمع تو اس کی طرف بہت بڑھ رہا ہے لیکن کوئی تعزیت دینے کے لیے نہیں آ رہا ہے، کوئی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنانے کے لیے، کوئی پاؤں میں بیڑیاں ڈالنے کے لیے، کوئی گلے میں توقع خاردار ڈالنے کے لیے۔ عزیزو، کربلا میں شرافت کے تقاضے ہی پامال کیے گئے۔ دیکھیں شریعت اسلامی میں بہت سے احکام بالکل مطابق شرافت ہے، چنانچہ دمبا ذبح کرنا شریعت میں حکم ہے۔ ذی الحج کا مہینہ آئے گا، قربانی کا مہینہ، تو جب لاک ڈاؤن نہیں تھا تو بڑی آسانی کے ساتھ قربانیاں ہوتی تھی، دمبے ذبح کیے جاتے تھے، لیکن دمبے ذبح کرنے میں بھی شریعت کا حکم ہے۔ ایک تو حکم یہ ہے کہ جب دمبے کو ذبح کرنا تو پہلے پانی پلا دینا، جب تک وہ خود سے پانی سے منہ نہ ہٹائے اس کو ذبح نہ کرنا۔ یہ قانون بھی کربلا میں بدل دیا گیا۔ ارے مولا حسین تو مولا حسین 6 مہینے کے بچے کو اپنے ہاتھوں پر لیے ہوئے ہیں اور نشانہ تاک کے حرملہ نے تیر علی اصغر کے گلے پر مارا۔ یہ وہ موقع تھا کہ اکبر کے سینے سے نیزہ نکالنے والا، عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھانے والا ایک مرتبہ خون کو ہاتھ میں لیتا ہے، کبھی آسمان کو دیکھتا ہے، کبھی زمین کو دیکھتا ہے، آواز دیتا ہے کہ انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ یہ فرمایا کہ میرے شیعوں کاش تم ہوتے، کربلا میں تو دیکھتے ہمیں رلا رلا کے مارا گیا۔ ہم اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہے تھے اور جواب میں نشانہ تاک کے علی اصغر کے گلے پر تیر مارا گیا۔ یہ شرافت کا تقاضا۔ اور دیکھیے دمبا جب ذبح ہوتا ہے تو ایک قانون یہ ہے کہ دمبے کو پانی پلا دینا اور دمبے کو کھانا کھلا دینا۔ چوتھے امام جب مدینے میں گلیوں سے گزرتے تھے اور کوئی قصاب دمبے کو ذبح کرتا نظر آتا تھا تو امام رک کے پوچھتے تھے کہ بھائی اسے پانی تو پلا دیا ہے؟ تو کہتا تھا کہ حضرت جب تک پانی ہم نہیں پلاتے دمبے کو ذبح نہیں کرتے۔ بس چوتھے امام کربلا کو رک کرتے تھے، کہتے تھے بابا یہ مدینہ ہے جہاں دمبے بغیر پانی کے ذبح نہیں کیے جاتے، لیکن ہائے کربلا جہاں آپ کے سوکھے گلے پر خنجر چلایا گیا۔ اور ایک قانون عزیزوں اور ہے، وہ قانون یہ ہے کہ جس دمبے کو ذبح کرنا تو اسے چمکتی ہوئی چھری نہ دکھانا۔ اللہ اکبر، ایسا نہ کرنا کہ بار بار وہ چھری جس سے تم ذبح کر رہے ہو اس کو دکھاؤ۔ یہ قانون بھی کربلا میں بدل دیا گیا۔ ارے وہاں مولا حسین کے لیے خنجر کو کند کیا گیا، لکھا ہے کہ شمر ملون نے بار بار پتھر پر اپنے خنجر کو مارا اور کند خنجر سے مولا حسین کو ذبح کیا۔ ایک قانون یہ بھی ہے کہ اگر 2 دمبے اور 2 ذبیحے موجود ہیں تو ایک دمبے کو دوسرے دمبے کے سامنے ذبح نہ کرنا۔ میں کہوں گا پالنے والے فریاد، ارے تو نے قانون شریعت یہ بنایا ہے کہ دمبے کو دمبے کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ ہائے کربلا جہاں بھائی کو بہن کے سامنے ذبح کر دیا گیا، بہن درے خیمہ پر کھڑی دیکھ رہی ہے، آواز دے رہی ہو پسر ساتھ میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے۔ بس عزیزو 1 منٹ مجلس تمام ہے۔ ایک شرافت کا تقاضا اور ہے، غیر مسلم اور غیر شیعہ حضرات بھی اس مجلس کو سن رہے ہوں گے۔ اللہ ان آنسوؤں کے اجر کو ڈاکٹر مورخ حسین رضوی صاحب کے اعمال نامے میں درج کرے، اس مجلس کا ثواب ان کو پہنچے، ان کے بھتیجوں ان کے رشتہ داروں کی تعزیت کے لیے۔ پھر آخری جملہ میں عرض کر رہا ہوں، ایک قانون شرافت اور ہوتا ہے، حالانکہ اللہ نہ کرے یہ منظر کبھی کسی کو نظر آئے، جب آپ کبھی ہائی وے پر سفر کرتے ہیں تو ہائی وے پہ اکثر یہ دکھائی دیتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنا دل مضبوط کر لیجئے، حالانکہ ایسے منظر دیکھنا آسان نہیں ہے، میت دیکھنا آسان نہیں ہے، نہ کہ ایکسیڈنٹل لاش کو دیکھنا۔ تو اگر آپ اپنا دل کڑا کر لیجئے اور جب ایکسیڈنٹ ہو تو رک جائیے، تو آپ دیکھیں کوئی لاش کنارے پڑی نظر آئے گی۔ اب لاش کس کی ہے، مرنے والے کا مذہب کیا ہے، مرنے والے کا دھرم کیا ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی ایک چادر لا کے لاشے پر ڈال دیتا ہے۔ یہ لاشے کے اوپر چادر ڈالنا شرافت کا قانون ہے۔ ہائے میرا حسین غریب، کہ کربلا میں یہ قانون بھی بدل دیا گیا۔ ارے کیسا لاش حسین کے اوپر چادر ڈالنا، وہاں تو کوئی امامہ اتار کے لیے جا رہا ہے، کوئی کمر کا پٹکا کھول رہا ہے، کوئی کرتا اتار رہا ہے۔ ارے جس کے لیے عید کے دن جنت سے کپڑے آئے اس کا لباس لوٹ لیا گیا، لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ صورت میت حسین یہ تھی
کہ برابر کی بہن نے بھائی کے لاشے کو دیکھ کے 3 سوال کیے کہ آنتا آخی، ارے کیا تو میرا بھائی ہے؟ آنتا ہمانا، آنتا رجانا، ارے تیرا کرتا کہاں چلا گیا؟ تیری کمر کا پٹکا کہاں چلا گیا؟ لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم القدس الأصحابي والأولاد. حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد و سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے ڈاکٹر مورخ حسین رضوی صاحب ابن فاروق حسین رضوی صاحب مرحوم کی روح کو اصال ثواب کر دیں، اور مولا حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار اور اس مجلس کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اس مجلس کا ثواب ڈاکٹر مورخ حسین رضوی صاحب کو پہنچے، ان کے پسماندگان کو توفیق صبر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بحق محمد و آل محمد انت صلی علی محمد و آل محمد. بہت شکریہ محترم عباس ارشاد نقوی صاحب. یقیناً یہ مرحوم کے لیے بہترین اصال ثواب ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ کے علم میں جو مجلس منعقد ہوئی ہے برائے اصال ثواب ڈاکٹر مورخ حسین رضوی ابن فاروق حسین رضوی مرحوم، اور اس مجلس کو آرگنائز کیا تھا پرویز حسن رضوی، ڈاکٹر فہیم حسین رضوی، ڈاکٹر سیماب حسن رضوی و جملہ اہل خانہ. تمام متعلقین مرحوم کی جانب سے ویورز کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے جنہوں نے اس وقت آن لائن مجلس کو سماعت کیا، اور گراف ایجنسی کی ٹیم کی جانب سے بھی تمام ویورز کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. اور انشاءاللہ مومنین آپ سے پھر جلدی ملاقات ہوگی کسی مجلس کے حوالے سے، کسی نئے پروگرام کے حوالے سے. جب تک کے لیے دی اجازت. خدا حافظ، والسلام.